ساری زندگی کا توحید 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 توحید. اچھا میں نے کہا توحید اب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ہو گئے ہو میرے تو میں تمہارا ہونے لگا ہوں. کہا یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہا اس سے پھر شرک ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اب آخری منزل تو یہی ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ خود فرماتا اب اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. رب نہ فرمائے, رب کا رسول نہ فرمائے, ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو وہم ہے کہ اپنے آپ بناتے ہیں. میں نے کہا بخاری پڑھو, قرآن پاک اٹھاؤ. یہی لفظ جو اب قرآن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ الا ان اولیاء اللہ, ساری عمر اس پر علماء نے تقریریں کی, آپ نے سنی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے نسل در نسل تقریریں سنی ہیں. لیکن اس لفظ پہ غور کرو کہ اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دوست. اللہ کے دوست. تو کبھی سوچا اللہ دوست بھی بناتا ہے؟ جی اللہ کے بندے ہیں, بندے کے بندے ہونا, بندہ ہونا ایک کام ہے, دوست ہونا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی بندہ محتاج ہے اس کا, دوست جو ہوتا ہے اس کے اندر محتاجی ہو بھی تو یک گونا ایک محبت کے تعلق سے قرب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ اور طرح کا ماحول ہو جاتا ہے دوست کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بندوں کو دوست کیوں فرما رہا ہے؟ اور پھر لطف کی بات بتاؤں, یہ نہیں فرماتا اولیاء اللہ کہ یہ دوست ہے اللہ کے, اتنا ہی نہیں فرماتا, بلکہ جواب میں یہ بھی فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اب اس پہ بھی تو کو غور کرے گا کہ واللہ ولی المومنین واللہ ولی المتقین. اگر میرے یہی دوست ہوں یک طرفہ تو پھر ان کے ذکر زمین پہ رہیں. اگر یہ یک طرفہ طور پر محبوب ہوں تو ان محب ہوں تو ان کے ذکر محدود رہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے اس طرح دوستی میں کرتا نہیں. جو خالصتاً مجھ سے دوستی کر لے تو جواباً اللہ ولی الذین آمنوا, یہ بندے اگر میرے دوست بنے ہیں تو میرے یہی دوست نہیں, میں اللہ بھی ان کا دوست بن گیا ہوں. اور زور سے کہو سبحان اللہ. اور یہ ایک آیت نہیں, اس پر 10 آیتیں پیش کر سکتا ہوں. واللہ ولی المومنین, اللہ مومنوں کا ولی ہے. واللہ ولی المتقین, اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا ویخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان کامل لائے اور اللہ نے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آیا. سبحان اللہ. اللہ ولی ہے. بے شک. اب میں ان سے پوچھتا ہوں تم کس ولی کے مخالف ہو, بندے ولی کے یا اللہ ولی کے؟ سبحان اللہ. پہلے تو یہی سوچا کرو کیونکہ ولی کا لفظ ہے ہی مشترک, اللہ بھی ولی ہے, بندہ بھی ولی ہے. اب تو کہڑے ولی دا دشمن ہے, بندے ولی دا یا اللہ ولی دا؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے شاہ صاحب. اور پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے, اہل اسلام اس نقطے پہ غور کرو, اللہ ولی ان کا, یہ ولی اللہ کے, ایک نقطہ وہ آتا ہے کہ فرق ہی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ دوستی موالات میں بدل جاتی ہے. یہ ان کے دوست, وہ ان کا دوست. سبحان اللہ. لہذا اس پہ غور کرو. گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یہ صوفیہ کی زبان سے جب سنا اس کو کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے, حیرانگی ہوتی تھی اس طرح کیسے ہوتا ہے. اور اب تک کہتے ہیں, نجد سے جو لٹریچر چھپتا ہے تو اب تک کہتے ہیں یہ تو شرک کی بات ہے, اتنا آپ نے قریب بنا دی, تو اللہ ہے یہ بندے ہیں, آپ نے اتنا قریب کر. میں نے کہا بھی یہ ظلم کرتے ہو, بخاری شریف چھپتی تمہارے پاس, تم خود نہیں چھاپتے ہو, ہر وقت بخاری کرتے رہتے ہو, کتاب بخاری سے دکھاؤ. میں نے کہا بخاری میری حوالے کے لیے رکھی ہے, پڑھ کے بھی تو اسے دیکھو. اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے قریب آئے اور میرا محبوب بن جائے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ, میں خود اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور سے کہو سبحان اللہ. ہمارے سنی علماء, ہمارے اساتذہ اس کا ترجمہ کنت سمعہ الذی کا ترجمہ یہ کراتے میری قدرت. حالانکہ قدرت کا یہ لفظ ہی کوئی نہیں. کنت سمعہ کا مطلب ہے میں ہو جاتا ہوں اس کے کان. یہ ہماری بڑی مہربانی ہے سنی مولویوں کی, ہم اس میں ہم قدرت کا لفظ نکالتے ہیں ادب کی وجہ سے, ورنہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری قدرت اس کے کان بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کنت سمعہ, میں ہو جاتا ہوں اس کے کان, میں خود اس کے کان ہو جاتا ہوں.
تو میں کہ جی اندر دی گل تینوں دسی نا تو تو جی بے ہوش ہو جائے انہوں نے مذہبن تینوں کی پتہ مذہبن کن تو سما ہوگا ترجمہ کار اس میں قدرت تو ہم نکالتے ہیں ادب کی وجہ سے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بھئی ہم سنی ہیں ہم ادب کرنے والے ہیں سبحان اللہ لہذا برہنہ لفظ بالکل ننگا کر کے سامنے نہ لاؤ اس میں قدرت نکالو کہ میری قدرت اس کا حالانکہ اللہ نے نہیں کہا کہ میری قدرت ہو جاتی ہے اللہ نے کہا میں ہو جاتا ہوں باقاعدہ ہاں پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ کن تو سما ہوں کن تو باسرہ ہوں کن تو یدہ ہوں کن تو رجلہ ہوں میں ہو جاتا ہوں اس کے پاؤں پاؤں بھی ہو جاتا ہے اظہار نہیں فرمایا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ فرمایا آپ فرماتے ایک متشدد بولا تھا اس نے ایک بندے کو کہا کہ تم نے اپنے مرشد کے پاؤں چوم لیے اس نے کہا چوم لیے اس نے کہا تم نے بڑا ظلم کیا تیرا سر تو بالکل پیر کے قریب چلا گیا اس نے کہا گیا ہے تو اس نے کہا پھر کیوں کیا تو یہ ذرا سا مختلف بات ہے کیونکہ میں وحدت الوجودیہ کی بات کر رہا ہوں وحدت الوجودیہ صوفیہ چشتیہ کی بات کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہا تیرا سر بالکل پیر کے قریب چلا گیا اس نے کہا تم نے پیر چوما کیوں اس نے کہا چوما اس نے کہا کیوں چوما اس نے کہا اس لیے چوما کہ بخاری کہتی ہے کن تو رجلہ ہوں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں تو اس نے کہا بخاری لا بخاری شریف لا لے آیا اور میں پڑھ اس نے کہا یہ تو مانتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اس کے قدم جب بھی اٹھتے خدا کے لیے اٹھتے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن چومنے کا کیا ذکر ہے اس نے کہا پیر ہے اس کا اس کا پیر ہے اس کا ہے فرمایا رب کہتا ہے میرا ہے بلکہ پیر ہوں میں ہاتھ ہوں میں آنکھ ہوں میں اور اس پہ آپ کو کوئی تنگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں ترجمہ کر لو اس کا جو مرضی کرنا چاہے کر لے فرمایا میں ہوتا ہوں اس کے پاؤں جس سے وہ چلتا ہے میں ہوتا ہوں اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے میں ہوتا ہوں اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے اور امام راضی فرماتے ہیں جب تم اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھتے ہو اور کانوں سے سنتے ہو اس حدیث مصطفیٰ کو اور حدیث خدا کو حدیث قدسی کو اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہو پھر بھول جاتے ہو اور اعتراض کرتے ہو کہ ایک خدا کا ولی موڑا شریف میں بیٹھا ہو تو ہماری حاجات پر مطلع کس طرح ہوتا ہے فرمایا سارا نور جلال اللہ سمنہو سمع القریب والبعید فرمایا جب اللہ کی قدرت اس کی آنکھ بن جائے اللہ کی قدرت اس کے کان بن جائے وہ سننے میں بھی محتاج نہیں رہا وہ دیکھنے میں بھی آنکھ کا محتاج نہیں رہا اور زور سے کہو سبحان اللہ اب یہ بات جذباتی نہیں ہے دیکھو اس کے ساتھ ہمارا جذباتی لگاؤ ہے اولیاء کے ساتھ اس لیے یہ بات میں آہستہ بھی کہہ سکتا تھا اور جو زور سے کہی یہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی یہ میرے لگاؤ سے میں کہہ رہا ہوں ارادہ میرا یہ تھا میں زور سے بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں ہماری تقریر پر کہتے ہی دلیل سے بات ہونی چاہیے یہ پھیپھڑوں کے زور سے بات ہوتی ہے میں نے کہا پھیپھڑے رب نے دیے بھی انہی کے ذکر کے لیے ہیں اور پھیپھڑوں کے کیا کو دکان ڈھال لیا ایک آدمی مجھے کہہ دیا آخر بات تو دلیل سے ہوتی ہے تو میں نے کہا دلیل اگر زور سے بیان ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ان ملکوں میں نہیں ہوتا میں نے کہا تم نے دیکھا گھاٹ ٹی وی جتنے ہیں ان کے اوپر اتنی ساری جتنی پوری مسجد ہے اتنی جگہ میں تو چل پھر کر ان کے پادری تقریریں کر رہے ہوتے ہیں دیکھا کبھی آپ نے یعنی اس طرح بیٹھ کے وہ تقریر تھوڑی کرتے ہیں وہ تو گھوم گھوم کے کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا تم سے ان کی پیروی بھی نہیں ہو سکتی ان سے ڈر کے تم تقریر اپنی آہستہ کر رہے ہو بات سمجھائی آپ کو میں دیکھتا ہوں اتنی جگہ گھوم گھوم کر تقریر کر رہے ہوتے اور ڈکرا ڈکرا کے بولتے وہ کیوں کہ آزاد قومیں اسی طرح بولتی ہیں یہ تو غلاموں کی بات ہے کہ ہر بات جھک کے کرے اٹھا کے کرے کوئی سن نہ لے میں نے کہا نبیوں کا خطبہ سنو حضرت سلیمان علیہ السلام ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء میرے آقا کا خطبہ سنو حجۃ الوداع کا ایھا الناس عارفوا ذلک اے لوگوں پہچانو اس بات کو میں محمد رسول اللہ ابو بکر سے راضی ہوں میں عمر
عمر سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں، میں طلحہ سے راضی ہوں، میں زبیر سے راضی ہوں، میں سعد سے راضی ہوں، میں سعید سے راضی ہوں، میں بدریوں سے راضی ہوں، میں عہد والوں سے راضی ہوں، اور میں اپنے ایک ایک صحابی سے راضی ہوں، ہر ایک نے میری غلامی کا حق ادا کر دیا، اور فرمایا میرے امتیوں قیامت تک یہ بات یاد رکھنا، جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا خدا بھی راضی ہے، اور جس سے میں اور میرا خدا راضی ہے تم بھی ان سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، تاجدار موڑا شریف، والی موڑا شریف، فیضان موڑا شریف۔ گرامی قدر حضرات، یہ خطاب ہے ہمارے حضور کا، ایھا الناس، یہ خطاب ہے سلیمان علیہ السلام کا، ایھا الناس، او لوگو۔ اب ایھا الناس یوں تو نہیں ہوتا کہ دیکھو زمین کو اور کہو ایھا الناس، یوں ہی دیکھ کے کیے جاتے ہیں نا ایھا الناس۔ تو انبیاء کے خطبے اس طرح ہوتے ہیں، یہ مڑ مڑے خطبے انبیاء کے نہیں ہوتے۔ اور پھر کہنا جی ہم بات کر رہی ہے، بات پہنچانی ہے، میں نے کہا بات پہنچانے میں بھی ہم انبیاء کے طریق پر چلتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہی پسند تھا۔ عمر ابن مادی کرب اللہ یادی کا خطبہ حضور پسند فرماتے تھے، فرمایا اوقاظہ کے میلے میں زمانہ جاہلی میں وہ خطبہ دیتا تھا، جاہلی خطیب تھا، لیکن اس کا اونچے کھڑے ہونا، ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہونا یہ مجھے پسند ہے، اور اس کا پبلک کو مخاطب کرنا اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس زمانے میں ابھی چھوٹا، حضور فرمایا میں بچپنے میں اوقاظہ میں جاتا تھا تو میں اس کی خطابت کو پسند کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میں نے آپ اونچی جگہ کھڑے ہونا جو پسند کیا تو اس کے لیے ممبر بنوایا۔ پرانی یاد تھی ذہن میں کہ وہ اونچے کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضور کا ذوق دیکھو ذرا، بچپنے میں بھی خطابت کا وہ انداز پسند فرمایا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب بتائیے جناب، رب کہے کہ میں تم کے آنکھ بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، اور مولوی صاحب کو آواز کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیسے ہوتا ہے اس کو تو رب جانے، یعنی وہ کس طرح ہو جاتا ہے کان، یہ اس کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ وہ ہوتا ہے نا، یہ اس سے پوچھو، اگر کوئی توحید سے تعلق ہے تو اس سے پوچھو تو کس طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہونے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کو ہونے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب محبت کرتا ہوں تو پھر اکیلے نہیں کرتا۔ اذا حب اللہ العبد نادا جبریلا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے بندے سے، احب اللہ العبد، اللہ جب محبت کرے کسی بندے سے تو پھر چپ نہیں رہتا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں محبت تو ہے پر ہم کہتے نہیں ہیں کہ محبت ہے، کیونکہ وہ اندر کی چیز ہے، اسے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر وہابیہ کی تبلیغ ہے کہ محبت اگر تمہیں ہے تو اندر ہے نا، انگوٹھی کو چومتے ہو، محبت ہے تو اندر ہے نا، ہاتھ کیوں باندھتے ہو، محبت ہے تو اندر ہے نا، کچھ جھکنا ضروری ہے مشائخ کو، بزرگوں کو، وہ تو اندر کی بات ہے۔ میں نے کہا محبت اندر کی بات ہی نہیں، محبت جب اندر ہوتی ہے تو باہر ضرور نکلتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ اور محبت کو اتنی بیزتی شے بھی نہیں کہ ہو جائے تو اس کو لکا کے رکھو، کیونکہ حضور کا حکم ہے جب کسی سے محبت ہو جائے تو اسے بتا دو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضور جو فرما رہے ہیں وہ سن۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے کسی بھائی سے بھی محبت ہو گئی ہے تو اس کو بتا دو۔ کیوں؟ میں اس کو اگر پتہ نہ ہو کہ تیرے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات ہیں تو وہ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے کہ تیری محبت کو بغض میں بدل دے، کیا مطلب تجھے گالیاں بک دے، تجھے کچھ ایسا سلوک کرے تجھ سے کہ اتنا خیر کا جذبہ شر میں بدل جائے، اس سے بہتر ہے کہ تو اسے بتا کہ میرے دل میں تیرے لیے اللہ نے محبت پیدا کر دی ہے، تاکہ وہ ان جذبات محبت کا وہ بھی خیال کرے اور یہ محبت ہمیشہ رہے۔ بلکہ اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا جب کوئی بندہ میرے لیے دوسرے بندے سے ملاقات کرے، متحابین فیہ، میری محبت میں جب دو بندے اکٹھے ہو جائیں تو فرمایا جب میری محبت میں دو بندے ایک مجلس منعقد کر کے اکٹھے ہو جائیں تو میں نے اپنی ذات پر یہ لازم کر لیا کہ جب وہ
میری محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب بتائیے ہم اپنے مشائخ سے جو محبت کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی محبت میں جب دو پیر بھائی ایک جگہ